الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا تصور حیات انسانی ایک بڑا ہی جامع اور گھمبیر ٹاپک ہے، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا جائے۔ الحمدللہ 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک میں طوالت کا ذکر تھا، وسعت کتنی بڑی ہے ہماری یہ دنیاوی زندگی یا زندگی کا جو سفر ہے اس کے بارے میں ہمیں قرآن حکیم کیا بتلاتا ہے۔ دوسری قسم میں اس کی نوعیت، اس کی ماہیت بیان کی گئی تھی کہ زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں گویا ایک امتحان گاہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور اس میں 2 چیزوں کو جمع کرنا پڑا ہے، ورنہ پھر 4 قسطیں ہو جاتی، اور وہ یہ ہے کہ مقصد و حقیقت، یعنی اس دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، تو اس پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے مقصد کو لیتے ہیں۔ ازرو قرآن، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بندگی رب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک تو اس کی نوعیت ہے، وہ پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ بندگی رب کا، کہ ہم اللہ کے مکمل اور مطلوب بندے بن کر دکھائیں، اپنی زندگی کو ڈھالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں۔ تو قرآن حکیم میں سورہ الذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں تخلیق کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی بجا لائیں۔ اب یہاں جو لفظ لیعبدون آیا ہے، عبادت سے بنا ہے، تو یہ لفظ ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا ذہن لا محالہ محض چند عبادات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یقیناً ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندگی جس شے کا نام ہے، عبادت جو قرآن کی اصطلاح ہے، وہ صرف ان عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ پوری زندگی، اس کا ہر شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کلی میں محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ادا کرنا، یہ ہے بندگی، اور یہ ہے ہمارا مقصد تخلیق۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اہم مضمون قرآن حکیم میں 2 مرتبہ ضرور آتا ہے، کم سے کم، زیادہ تو آ سکتا ہے کئی مقامات پر۔ تو دیکھیے یہی مضمون سورہ البقرہ کی جہاں تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی پوری نوع انسانی کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بنی نوع انسان، اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو، غلامی اختیار کرو، جس نے نہ صرف تم کو بلکہ تم سے پہلوں کو بھی اسی نے بنایا، تخلیق کیا، تاکہ تم بچ سکو جہنم کے عذاب سے، محاسبہ اخروی سے، خسارے سے بچ سکو۔ تو گویا کہ قرآن حکیم سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارا مقصد حیات جو ہے، دنیاوی زندگی ہمیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد ہے بندگی رب۔ شیخ سعدی شیرازی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو شعر میں ڈھالا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ تو ہوا مقصد۔ اب آئیے حقیقت کی طرف۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی حقیقت کے کئی پہلو ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف نتائج ہیں۔ اصل کار فرمائی، اصل جو اس کے پیچھے کارخانہ قدرت، وہ نادیدہ دست قدرت کہ جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔
وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس مادی دنیا کے ظاہری پردے کے پیچھے ایک پورا تکوینی عالم ہے جس کو خالق کائنات براہ راست چلا رہا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ الروم کے اندر یہ بات فرمائی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، یعنی اشارہ کر دیا کہ اس دنیاوی زندگی کا ایک ظاہر ہے جو تمہارے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ بیہائنڈ دا کرٹین جو کار فرمائی ہے دست قدرت کی، وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اور آخرت کے بارے میں تو تم ویسے ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے بھی پوری طریقے سے واقفیت نہیں رکھتے۔ تو یہ جو معاملہ ہے تکوینی کائنات کا، تکوینی عالم کا، تو اس کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی رہنمائی میں اس کا مشاہدہ کرایا کہ دیکھیے آپ تو تشریعی علوم کے ماہر ہیں نا، نبوت اور رسالت جو ہے وہ تشریعی علوم پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ تکوینی امور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے اور وہ پس پردہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر بتلا دیا کہ دیکھیے یہ ہمارا ایک تکوینی عالم ہے۔ آپ نے جو واقعات دیکھے، ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا اور بچے کو قتل کر دیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا، تو آپ کی تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لاجک تھی، اس کے پیچھے جو ایک پورا پلاننگ تھی، وہ اس تکوینی عالم سے تعلق رکھتی تھی کہ جس کے امور کو حضرت خضر اللہ کے حکم سے انجام دے رہے تھے۔ تو یہ حقیقت سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی کا جو ظاہر ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو صرف نتائج ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے یہ کہ دیکھیے ایک گھڑی جو ڈائل والی جو گھڑیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں جو لگی ہوتی ہیں، تو ڈائل کے اوپر دو سوئیاں ہیں جو حرکت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک شخص گھڑی کو انہی پر قیاس کرے کہ گھڑی کا مقصد یہ ہے، یا گھڑی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ڈائل کے اوپر سوئیاں ہوتی ہیں وہ حرکت کرتی ہیں، تو اس کا علم ادھورا ہے۔ اصل کار فرمائی تو ان کل پرزوں کی ہے جو اس ڈائل کے پیچھے ایک پیچیدہ اور نازک پورا ایک نظام ہے جس کے نتیجے میں وہ سوئیاں حرکت کر رہی ہیں ڈائل پر۔ تو وہ چونکہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، ڈائل کے پیچھے ہے، تو ہم اگر یہ سمجھنے لگے کہ یہ سوئیوں کی حرکت ہی کا نام گھڑی ہے، تو یہ کتنی یعنی کہ حماقت کی بات ہوگی، کتنی کچی بات ہوگی۔ بس یہی ہمارا حال ہے، ہم دنیا کے جو واقعات ہیں نا ان کو اصل سمجھ کر ہم اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، درا حالے کے ان تمام واقعات کے پیچھے ایک دست قدرت کار فرما ہوتا ہے، ایک نادیدہ ہاتھ ہے کہ جو ان واقعات کو رونما کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ رونما ہوتے ہیں تو ہمارے علم میں آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی جو کار فرمائی ہے تکوینی عالم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اس کی اصل حقیقت پوشیدہ ہے ہم سے، ہم صرف ظاہر کو جان سکتے ہیں، اس کے پیچھے جو کار فرمائی ہے دست قدرت کی اور پوشیدہ ہاتھ کی وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا پہلو، اچھا ہاں، یہ جو میں نے بات کہی نا، اسی کی طرف سورۃ الحدید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، نہیں نازل ہوتی کوئی نازل ہونے والی نہ تو روئے ارض پر نہ تمہاری جانوں پر، مگر یہ کہ وہ پہلے سے ایک کتاب میں مندرج ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، پری پلانڈ ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے تمہارے لیے وہ ناگہانی ہو سکتا ہے، اتفاقی ہو سکتا ہے، حادثاتی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سب ایک پلاننگ کے تحت، پہلے سے طے شدہ اسکیم کے تحت جو ہے رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت خود قرآن حکیم نے بیان کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا جو ظاہر ہے اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصل کار فرمائی اس
دست قدرت کی ہے، اس نادیدہ ہاتھ کی ہے جو پیچھے کار فرما ہے۔ اچھا، دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم بار بار اشارہ کرتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی مگر ایک دھوکے کا سامان، ایک برتنے کی حد تک چیز ہے۔ متاع کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو روزمرہ کے استعمال میں انسان برتتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کی جو چمک دمک ہے، اس کی جو رونق ہے، اس سے تم دھوکہ نہ کھانا، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے اور بہت جلد تمہیں آخرت سے غافل کرنے والا ہے۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا زَيَّن، ہم نے اس کرۂ ارض کو زینت بخشی ہے طرح طرح کی نعمتوں سے اور قدرت کی نشانیوں سے، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہیں بہترین عمل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو ہم نے سنوارا ہے اور خوش نما بنایا ہے، اور ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اس کی اٹریکشن میں گم ہو جاتے ہو یا آخرت کی فکر بھی تمہیں دامنگیر رہتی ہے۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کو ہم ایک برتنے کی حد تک رکھیں، ایک دھوکے کا سامان سمجھیں اور اس کو اتنی اہمیت نہ دی۔ یہاں کے غم، یہاں کی خوشیاں وہ ایسی ابدی نہیں ہیں اور اتنی بڑی نہیں ہیں کہ ہم ان کو کوئی زندگی کا بڑا مسئلہ بنا لیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا پہلو یہ ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مومن کے لیے تو ایک پابند زندگی ضروری ہے جو رب چاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں رہے تو اس کی زندگی تو ایک پابند زندگی ہے، حلال و حرام کا اس کو خیال رکھنا ہے، جائز و ناجائز کی تمیز کو ملحوظ رکھنا ہے، جبکہ کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے گویا یہ دنیا کی زندگی تو جنت ہے، مزے اڑاؤ، جیسے دل چاہے دنیا گزارو۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا جو ہے ایک پابندی کی جگہ ہے، ایک قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ جو شخص شعوری طور پر یہ پابندیاں گوارا کرے گا، اپنے نفس کے برخلاف اللہ کی اطاعت میں اور اسلام کے تقاضوں میں حلال و حرام کی پابندیاں اختیار کرے گا، گویا وہ رب چاہی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا صلہ جنت ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک کافر، ایک آزاد خیال، ایک سیکولر انسان، وہ کسی قانون اور شریعت کو نہیں مانتا، من چاہی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو کتنی عظیم حقیقت ہے جس کو اللہ کے نبی نے اس طرح سے واضح فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک چوتھا پہلو یہ ہے اس حقیقت کا کہ دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دسترخوان نعمت سب کے لیے عام ہے، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، منافق، سب کے لیے اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ میسر ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس دنیا کی جو وقت ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اسی لیے وہ سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں پھر وہ حساب لے گا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھیں، ایک طرف تو دنیا کی زندگی کی بے وقعتی، حقارت، بے ثباتی اور اس کا سراپا دھوکہ ہونا، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اسی دنیا کی زندگی پر آخرت کی کامیابی اور جنت کے درجات کا بھی دار و مدار ہے۔ بھائی یہ دنیا کی زندگی تو ہے نا جس میں انسان نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی زندگی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے بمنزلہ کھیتی ہے۔
جیسے کھیتی آپ بوتے ہیں نا اور پھر اس کا پھل کاٹتے ہیں، تو یہ دنیا جو ہے کھیتی ہے اعمال صالحہ۔ جب آپ یہاں پر اعمال صالح انجام دیں گے تو اس کا جو پھل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو گویا کہ ہمارے نزدیک دونوں پہلو بیک وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ دنیا جو ہے اگرچہ اپنی جگہ پر حقیر ہے، بے وقت ہے، یہاں کی نعمتیں بھی جو ہیں وہ حقیر ہیں اور ناپائیدار ہیں آخرت کے مقابلے میں ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا کو طلاق دے دیں، دنیا سے ترک تعلق کر لیں، اس کے اسباب کو بھی آپ اختیار نہ کریں، یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ تو بیک وقت دونوں حقیقتوں کو پیش نظر رکھیں کہ یہ دنیا ہے تو حقیر، بے ثبات ہے، لیکن اسی پر ہماری کامیابی کا بھی انحصار ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ یہی دنیا کی زندگی ہمیں آخرت میں نفع دے گی۔ اس کی مثال دی ہے علماء نے، جیسے پانی میں جب کشتی چلتی ہے نا تو پانی ذریعہ ہے کشتی کو آگے بڑھانے کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو وہ پھر ہلاکت کا باعث ہے، ڈوب جائے گی کشتی۔ تو ایسے ہی اس دنیا کو برتنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، جیسے پانی کو ہم استعمال کر پانی کو ذریعہ بناتے ہیں کشتی کے بہنے، ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اسباب کی بھی ضرورت ہے، اس دنیا کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کی محبت اور اس کی طلب ہمارے دل میں اگر پیدا ہو گئی، اس سے ہم نے دل لگایا، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ محبت ہمارے دل میں داخل ہو گئی، پھر یہ بربادی ہے، پھر طلب دنیا اور حرص، ہوس، اس کے اندر انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں حقیقتوں کو پیش نظر رکھیں، بالکل ایسے ہی جیسے مومن کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ وہ اس کی کیفیت دو متضاد چیزوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، بین الخوف والرجا، یعنی ایک طرف امید بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ایک طرف اس کی پکڑ کا خوف بھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی بیک وقت تو زندگی بالکل جادہ حق پر چلے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کی بے ثباتی بھی پیش نظر ہو اور دنیا کی جو اہمیت ہے آخرت کے اعتبار سے وہ بھی پیش نظر ہو، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آخر میں ایک دعا بطور تبرک آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بہت ہی خوبصورت دعا کی ہے اس دنیا سے متعلق، فرمایا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ اس دنیا کو ہماری فکر اور ہماری کوششوں کا محور نہ بنائیے گا۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہم کہتے ہیں فکر کو اور اس چیز کو کہ جو بہت اہمیت کی حامل ہو، تو اے اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ نہ بنا دیجیے گا، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہمارے علم کا اس کو آخری انتہا بنا دیے گا کہ ہم علم اس لیے حاصل کریں کہ دنیا ہمیں حاصل ہو، ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اور نہ اس کی رغبت اور اس کی محبت کو جو ہے ہماری انتہا نہ بنانا۔ تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور دنیا کو اس کے جگہ پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور شعور کے ساتھ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی حقیقت بھی ہم پر منکشف رہے گی اور توازن بھی برقرار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔